حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے عادات اور اخلاق۔ تو لگاتار یہی چل رہا ہے۔ تو ان کے عادت کیسی تھی، ان کا اخلاق کیسا تھا، ہم اور آپ کو ان سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اطاعت رسول اور عشق نبوی اور خشیت باری تعالیٰ کی زندہ تصویر تھے۔ حلم بردباری کا یہ حال تھا کہ مخالفین سخت کلامی سے پیش آتے مگر آپ ہنسی میں ٹال دیتے۔ حضرت قبیصہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت معاویہ سے بڑھ کر کسی کو نرم مزاج نہیں پایا۔ بسا اوقات برا بھلا کہنے والوں کو انعام اور اکرام سے نوازتے اور فرماتے جو مزہ مجھے غصہ پی جانے میں ملتا ہے وہ کسی چیز میں نہیں ملتا۔ عشق رسول کی بنا پر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال اور ناخن حفاظت سے رکھے ہوئے تھے، جن کے بارے میں وفات سے پہلے وصیت فرمائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال اور ناخن مرنے کے بعد میری آنکھ، کان اور ناک میں رکھ کر اللہ کے حوالے کر دینا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر میں مجھے کفن دے دینا۔ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا کہ ابو مریم ازدی سے یہ حدیث سنی کہ جس شخص کو اللہ نے مسلمان پر امیر مقرر کیا پھر اس نے ان کے اور اپنے درمیان پردے حائل کر دیے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور اپنے درمیان پردے حائل کر دے گا۔ یہ حدیث سنتے ہی آپ نے لوگوں کی حاجتیں اپنے سامنے پیش کرنے کے لیے ایک نمائندہ مقرر کر دیا۔ ان کی سادگی کا یہ عالم تھا کہ دمشق کے بازار میں پیون لگی ہوئی قمیص پہن کر چکر لگاتے اور دمشق کے جامع مسجد میں پیون لگے کپڑے پہن کر خطبہ دیتے۔ غرض علم و فضل کا یہ سورج دمشق میں 22 رجب المرجب 60 ہجری میں ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس سے ہم لوگوں کو کہ کوئی بھی آدمی سختی سے بات کرے تو اس کو کیا کرنا، نرمی سے اس کو ٹال دینا، ہنسی سے اس کو ٹال دینا چاہیے۔ جی یہ چیز سمجھ میں آیا؟ اور سادگی کا یہ عالم کیسا، اتنے بڑے امیر المؤمنین ہیں لیکن کیا ہے، پیون لگا ہوا کپڑا پہن رہے ہیں، خطبہ بھی دے رہے ہیں، پیون لگا ہوا کپڑا۔ ابھی کیجیں گے تو بھی ہنسے گا، صحیح بات ہے جی۔ تو یہ ان کی سادگی تھی، اتنے بڑے ہو کر کے آج کل کچھ نہیں رہتے ہیں تو لیکن جھک جھاک زیادہ ہے۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ آسمان کے مختلف رنگ، ہم دیکھتے ہیں کہ آسمان میں اللہ تعالیٰ کیسے کیسے رنگ پیدا کرتا ہے، حالانکہ اس میں دیکھیں گے آپ یہ تو کوئی رنگ نہیں ہے، مطلب کہ آسمان پہلے سے کوئی رنگ نہیں ہے لیکن اللہ اس میں رنگ برنگ ہمیں ڈالتے رہتے رنگ میں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ان آسمان پیدا کر کے 4 CMY کے رنگوں سے مزین کیا، لیکن جب ان رنگوں میں سے ایک کا اثر زیادہ اور دوسرے کا کم ہو جاتا ہے تو تیسرا رنگ پیدا ہو جاتا ہے۔ الغرض رنگوں کی کمی زیادتی سے آسمان کبھی نیلا، کبھی پیلا تو کبھی لال اور نہ جانے کیسے کیسے رنگوں میں خود بخود بدل کر خوبصورت نظر آتا ہے۔ پھر اس میں سورج، چاند اور ستارے سب کے لیے الگ الگ راستے ہیں، جو اپنے اپنے راستے سے آتا جاتا ہے، نکلتا اور چھپتا ہے، جبکہ آسمان پر نہ راستے نظر آ رہے ہیں اور نہ رنگ بنانے کا خزانہ نظر آ رہا ہے۔ آخر یہ سارا نظام کہاں سے چل رہا ہے؟ بے شک یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نمونہ ہے نا، ایک سے ایک چیز پیدا اللہ کر رہا ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، اذان جمعہ کے بعد دنیاوی کام چھوڑ دینا ہے نا۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، جب اذان ہوگی تب یہاں سے لوٹا ووٹا لے جا کے نہانے جاتے ہیں، حالانکہ اب اذان ہو گئی، اب سب کام چھوڑ کر کے مسجد کی بس آنے کی تیاری کرنی چاہیے، اس کے بعد آپ کام کاج بھی نہیں کر سکتے ہیں، کوئی سامان۔ ہمارے یہاں کا کیا سسٹم ہے، 1 بجے دیکھ لیتے بج گیا، چلو اب تو تقریر بھی نہیں سننا ہے، کچھ بات بھی نہیں، بس آ کر کے کچھ لوگ تو ادھر بیٹھے رہتے ہیں جی۔ تو یہ سب آتے خالی رسم ادا کرنا۔ چلیے اللہ ہدایت دے، ٹھیک ہے، سمجھانے کی ضرورت ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، جمعہ کے دن جب جمعہ کی نماز کے لیے اذان دی جائے
تو سب کے سب اللہ کی طرف دوڑ پڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ فائدہ: جمعہ کی اذان سننے کے بعد فوراً جمعہ کے لیے نکلنے کی تیاری کرنا اور ساری دنیاوی کام کاج کا چھوڑنا ضروری ہے نا، دنیاوی کام کاج چھوڑ دینا۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں تہجد کا مسنون وقت، کہ تہجد کس وقت ہم پڑھیں گے، جو جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے ویسے ہمارا سنت وقت کون سا ہوگا؟ حضرت اسود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کے بارے میں پوچھا تو فرمایا شروع رات میں سو جاتے اور آخر شب میں بیدار ہوتے اور نماز پڑھتے، پھر واپس بستر پر تشریف لے آتے، اور جب اذان ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر سے اٹھتے اور غسل کی حاجت ہوتی تو غسل فرماتے، ورنہ وضو کر کے مسجد چلے جاتے۔ تو رات کا یہ پہلا حصہ جیسے عشاء کے بعد تو اس وقت سو جاتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر رات میں اٹھتے اس کے بعد پھر اٹھ کر کے نماز وغیرہ تہجد پڑھا کرتے تھے اور پھر واپس بستر پہ تشریف لے جاتے تھے۔ تو اس کے بعد پھر جب اذان ہو جاتی تھی تو کیا کرتے، اگر غسل کی حاجت ہوتی تو غسل فرما لیتے، اور اگر غسل کی حاجت نہیں ہوتی تو کہاں چلے جاتے، مسجد چلے جاتے۔ تو پتہ چلا کہ ہم کو پہلے رات کی ابتدا میں ہمیں سو جانا چاہیے، اور پھر رات میں اٹھ کر کے ظاہر سی بات ہے اب جب اس وقت سو رہے ہیں تو آپ کی نیند ضرور ٹوٹے گی، ہے نا، تو اس وقت پڑھنے کا یہ۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ثواب، ہے نا، جو بھی اللہ کے راستے میں دے رہا ہے اللہ کتنا اسے ثواب دے گا وہ سنتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں جو خرچ کرے گا اسے 700 گنا ثواب ملے گا، ہے نا، 1 روپے خرچ کریں گے جی 700 گنا ثواب ملے گا۔ نمبر 6، ایک گناہ کے